الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اللہ کی مہربانی سے ہی ایک ایک سورے، ایک ایک اسٹیپ ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ سورہ سجدہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مکی دور کی درمیانی صورتوں میں سے ہے۔ درمیانی یعنی آپ 13 سال سمجھو اگر مکے میں تھے اور دین کی تبلیغ کا کام کر رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، تو تقریباً 7 یا 8 سال جب نبوت کے ہو گئے تب درمیانی وقت میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ مکی صورت ہے یہ، مکہ والوں کے لیے۔ اس میں 3 رکوع ہیں اور 30 آیات ہیں، 30 آیات ہیں، اور 380 اس میں کلمات ہیں، اور 1518 1518 1518 حروف ہے۔ اس میں سجدے کی جو آیت ہے اور اس کا نام جو سجدہ رکھا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں بہت سے احکامات ایسے دیے گئے ہیں کہ جو اطاعت اور فرما برداری کے ہیں، جو ماننے کے ہیں، وہ احکامات دیے گئے ہیں کس کو؟ مشرکین مکہ کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جواب میں ان کو ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا۔ فضیلت اس سورہ کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کے فرضوں میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری میں سورہ دحر یعنی سورہ انسان پڑھا کرتے تھے۔ کیوں یہ جمعہ کے دن اتنی فضیلت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں میں پڑھا کرتے تھے؟ اس لیے کہ جمعہ کا دن جو ہے پورے ہفتے کا سردار ہے، سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا دن، اور جمعہ کا دن کے آغاز ہو رہا ہے اچھے دن کا۔ جیسے ہمارے وہاں اگر ہم سمجھے کہ منڈے سے لے کے سنڈے، یہ ہمارے روٹین کے حساب سے، لیکن عربی میں جمعے کا دن جو ہے افضل ہے، اس سے آغاز ہو رہا ہے ہفتے کا۔ تو وہ آغاز جو ہو رہا ہے اچھے ہفتے سے شروعات ہو رہی ہے، تو اس میں اچھی، پورے ہفتے میں سے سب سے اچھی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سورہ سجدہ اور سورہ دحر یعنی سورہ انسان۔ دونوں کے معنی بہت وہ ہے، بتائے گئے ہیں جنت والوں کے بارے میں اور وہ ساری چیزیں۔ اور دوسری فضیلت اس سورہ کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ سجدہ یہ پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ رات کے اذکار میں سے بہت ساری چیزیں، آیت الکرسی بھی ہے، سورہ بقرہ کی پہلی آیت بھی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے، چاروں قل ہے، یہ سارے اذکار کے ساتھ ساتھ یہ آپ ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اور سوچنے کی بات ہے کہ سورہ سجدہ بھی 30 آیتوں کی اور سورہ ملک بھی 30 آیتوں کی، تو گویا اگر ہم کاؤنٹ کریں تمام آیتوں کو ملا کے تو ہم رات کو سونے سے پہلے کم سے کم 100 آیتیں پڑھ کے سوتے ہیں۔ اگر ہم یہ سورہ کہف کی 10 آیتیں لے لیں اور آیت الکرسی لے لیں، سورہ بقرہ کی شروع کی آیت لے لیں، آخری آیتیں لے لیں، چاروں کل لے لیں، تو تقریباً سب کو ملا کر 100، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، تقریباً اتنی آیتیں۔ تو یہ ایک ہمارے رات کی جو ایک دن کی ہم وہ کر رہے ہیں، اینڈ ہو رہا ہے ہمارا اتنی ساری آیتوں کا۔ تو یہاں پر وہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس میں توحید کا اقرار ہے، اور توحید کے اقرار کے ساتھ یعنی جیسے ہے نا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ دخل الجنہ، تو یہ آخری کلمہ جو ہے رات کے سونے سے پہلے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم سو گئے تو سوتے ہی رہ گئے، نیند میں ہی ہماری موت ہو گئی، تو ہم کو پتہ بھی نہیں ہے،
تو ہم وہ سارے اقرار کر کے اللہ تعالیٰ سے توحید کا اور ریپیٹ کر کے اپنے آپ کو یاد دہانی کر کے سوتے ہیں، تو کوئی بھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی اس میں زبردست حکمتیں ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیوں کیا کرتے تھے. تو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ کام کیوں خاص اس کے لیے کیوں آپ نے کوئی اور سورہ نہیں چوائس کی، ان صورتوں کو چنا، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ اس میں توحید کا اقرار اور قبر کے، جیسے سورہ ملک کے بارے میں قبر کے عذاب سے بچانے والی، تو انسان کو یہ سوچ کر رات کو پڑھنا چاہیے کہ یہ ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد پتہ نہیں شاید میں نہیں اگلے دن کے لیے رہوں، تو قبر کے بارے میں بھی میں اپنے سبق یاد کر رہی ہوں اور اپنی موت کا بھی سبق. دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں فضیلتوں کے ساتھ کہ کیا اس میں بتایا گیا ہے، ہم لوگوں کو اس کے مضمون پر غور و فکر کریں گے انشاءاللہ. یہ حروف مقطعات کے ساتھ شروع ہو رہی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اس کتاب کا اترنا بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے. اہل مکہ کا یہ اعتراض تھا کہ یہ جادو ہے. کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ نبی کی طرف سے نہیں ہے؟ کیونکہ آگے کی آیت ہے نا، ہم یقولون افطرا، کیا وہ کہتے ہیں کہ وہ خود گھڑ لائے ہیں؟ تو اس کا جواب پہلے دیا جا رہا ہے، سوال کرنے سے پہلے یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھو کہ یہ کتاب کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے. کیونکہ اہل مکہ کا الزام تھا کہ یہ جادو ہے، کہانت ہے، من گڑت قصے ہیں. فرمایا نہیں، نہ یہ جھوٹ ہے، نہ شعر و شاعری ہے، یہ تو رب العالمین کی کتاب ہے. آج تک دنیا میں کوئی بھی مصنف، کوئی بھی رائٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ خود لکھ کر یہ کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. یعنی کوئی بھی رائٹر اپنی طرف سے یہ نہیں کہے گا کہ قرآن کو میں نے لکھا ہے، کیونکہ یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ جھوٹا ہے اور کذاب ہے، کیونکہ کئی لوگوں نے اس کی نقل ضرور کرنے کی کوشش کی، اور یہ شروعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی شروع ہو گئی تھی. مسلمہ کذاب نے سب سے پہلے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، اور اس نے ایسے ہی ٹوٹ پٹانگ شعر و شاعری کے ذریعے اپنی اس کا وہ اظہار کیا تھا کہ میں بھی قرآن بنا سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں، حالانکہ اس میں کامیاب نہیں ہوا، اور آج تک یہ چیلنج موجود ہے. تو جب کہ حقیقت لوگوں پر کھل گئی کہ وہ جھوٹا ہے، اور ہمیں بھی یہ کتاب یہ سوچ کر پڑھنا چاہیے اور یہ سوچ کر کھولنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور یہ جو حقائق بیان کرتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، خواہ وہ ماضی سے متعلق ہو یا مستقبل کے. یعنی ہم یقین رکھتے ہیں، ہم یوقنون پڑھ چکے ہیں نا اس سے پہلے سورہ بقرہ میں، کہ جو ایمان والے ہیں ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. تو کیا یقین رکھتے ہیں کہ قرآن جو ماضی میں بتا چکا، پاسٹ میں جو کچھ ہو چکا اس کے بارے میں جو بتایا ہے اس پر بھی ہمارا یقین ہے، اور آئندہ قیامت تک کا فیوچر میں یا آگے موت کے بعد اٹھائے جانے والے دن یا قیامت کے دن کے بارے میں بھی جو قرآن ہم کو بتاتا ہے، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، اس پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ ہاں میرے رب نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، کیا ایسا ہی ہوگا یا ایسا ہو چکا ہے. اس پر ہمارا ایمان ہوگا تب جا کے ہم اس کتاب کو ماننے والے بنیں گے. ورنہ ہم تو بس ایسے ہی پڑھنے والے، اگر ہمارا یقین نہیں ہے اور ہم اس چیز کو کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. تو یہاں پر مشرکین مکہ اللہ کی طرف سے اتارے جانے میں کوئی شک و شبہ نہیں. یہ کتاب بلا شبہ حق تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لیے اتاری ہے. اور مشرک کہتے ہیں آپ نے اسے گھڑ لیا ہے، ہم یقولون افطرا، یا وہ کہتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھڑ لیا اس کو، یعنی یہ خود سے لکھ کر آپ لائے ہیں. ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ وہ نہیں دیکھتے تھے نا جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں اور آپ کو سکھا کر جا رہے ہیں، اس لیے وہ اس چیز کا وہ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نہیں مانتے، بلکہ آپ نے گھڑ لیا ہے. نہیں نہیں، آپ نے اپنے دل سے یہ کتاب نہیں بنائی ہے، بلکہ حقیقت میں حق تعالیٰ کی طرف سے
ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون، اور بلکہ حقیقت میں حق تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے اور اللہ کا سچا کلام ہے، تاکہ آپ اس سے عربوں کو بیدار فرما دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا، تاکہ وہ راہ پر چل کر نجات پائے۔ ابھی ہم لوگوں نے قصص الانبیاء میں جو پڑھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی زمانہ گزر چکا تھا اور کوئی نبی ان میں نہیں آیا تھا، تو یہ آہستہ آہستہ اس تعلیم کو بھول چکے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا، بلکہ یہ تو حق ہے، من گڑت نہیں ہے بلکہ سچ ہے اور آپ کے رب کی طرف سے ہے، تاکہ آپ خبردار کریں ایک ایسی قوم کو جو نہیں آیا کوئی ڈرانے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، شاید کہ وہ ہدایت پا جائے۔ جیسا کہ عربوں کی تاریخ ہسٹری میں ہے کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شہر کو آباد کیا تھا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، ان کو یہاں لا کر بسایا، وہ بھی اللہ کے ایک نبی تھے، انہوں نے اپنی نسل کو بھی حق کی تلقین کی۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کے آنے کا ذکر ملتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی خاص نبی اہل کی طرف عرب کی طرف نہیں آیا، بلکہ وہ سب بنی اسرائیل میں آئے بطور عام، اور اہل قریش کی طرف بطور خاص مبعوث کوئی نبی نہیں ہوئے۔ بطور عام تو بہت سارے آئے بنی اسرائیل کی طرف، لیکن خاص عربوں کے لیے کوئی نبی نہیں آئے تھے شعیب علیہ السلام کے بعد اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد۔ تو بھیجنے کا مقصد کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان کے پاس کوئی نبی چونکہ نہیں آیا، اسے آپ کو اس لیے آپ کو ان کو خبردار کیجئے، شاید کہ یہ نصیحت پکڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً 2500 سال کا فرق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کا فرق کتنا ہے؟ 2500 سال کا۔ اور شعیب علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2000 سال کا فرق ہے۔ تو 2000 سال تک اگر کوئی نبی ان کی طرف نہیں آئے، اس لیے یہ سب کیا تھے، وہ تعلیم جو پہلے کے انبیاء لے کر آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، تو یہ سب بھول چکے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا کہ اب آپ جائیے اور خبردار کیجیے ان کو اور اللہ کی پہچان کروائیے۔ کون ہے ان کا رب؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور کتنے دن میں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں۔ 6 دنوں کا بتانا مقصود ہے کہ یہ تخلیق ایک ساتھ نہیں کر دی گئی بلکہ آہستہ آہستہ ہوئی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام کیا ہے، ایک کن کہتے ہیں اور سب کچھ جو کچھ زمین میں پیدا ہونے والا تھا سب کچھ پیدا ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کو آہستہ آہستہ وہ کیا، جیسا کہ یہاں بتایا جاتا ہے کہ اللہ ہی کائنات کے خالق، اسی نے تمام کائنات کو 6 دن میں بنایا، پھر وہ اس کے بعد مستوی ہوئے عرش کی طرف۔ اس کے سوا کسی کا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ سفارشی، بلکہ تمام کاموں کی ڈور اللہ ہی کے ہاتھ میں، وہی ہر چیز کے خالق ہے، وہی ہر چیز کے مدبر ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، لہذا بجز اس کے کوئی مخلوق کارساز نہیں اور کوئی کسی کی سفارش اس کی وجہ سے بغیر نہیں کر سکے گا، کیونکہ پھر بھی اے مشرکو تم نصیحت نہیں مانتے، تم جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف جھک رہے ہو اور دوسروں پر بھروسہ کر رہے ہو، تم کو شرم آنا چاہیے کہ اللہ کا نہ کوئی نظیر ہے، نہ شریک ہے، نہ وزیر ہے، نہ اس کی کوئی اپوزٹ ہے، جیسے ہوتا ہے نا مرد اور عورت ہے، وہ بھی نہیں ہے اللہ کا، نہ کوئی اس کے مقابلے کا ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، اس کے برابر کا ہے، اسی کی شان کی شایان شان توحید الوہیت اور توحید ربوبیت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا
کہ اللہ نے آسمان و زمین اور ان کی درمیانی چیزیں جمعہ کے دن پیدا فرمائی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اور وہ بھی کیسے، جیسے ایک ہوتا ہے نا کسی کو بول دینا، کسی کو نہیں، ہاتھ پکڑ کر، یعنی اور مضبوطی کے ساتھ سمجھانا کہ اللہ نے آسمان و زمین اور ان کی درمیان کی تمام چیزیں جمعہ کے دن پیدا فرمائی. پھر 7ویں دن وہ مستوی عرش ہوا، اور وہ جو 6 دن تھے وہ کیسے تھے کہ ہفتے کو زمین بنائی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو مکروہات جو بھی کرائیت والی چیزیں تھیں، ناپسندیدہ تھی، حرام تھی، وہ، بدھ کو نور، اور جمعرات کو جانور، اور جمعہ کو عصر کے بعد دن کی آخری ساعت میں آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا. اس طرح سے 6 ایام کی ڈیٹیل آتی ہے حدیث سے. جس طرح سے آسمان کو 7 بنایا، 7 سماوات، ویسے ہی 7 زمینیں بھی بنائی، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے. تو یہاں پر یہ ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی عرش پر اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے، ہمارے حساب سے ہم جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عرش کے بھی بہت اوپر اور بلند ہے. عرش ایک مثال بتائی گئی ہے کہ عرش وہ ایک لاسٹ لمٹ ہے، اس کے اوپر بلندی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو متوجہ ہوئے یعنی اس پر توجہ دی، اس طرف یعنی وہ کی عرش کی طرف. اور ما لکم من دونہ، کیا اس کے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ کام کرتے ہو، اور نہ ہی کوئی سفارشی؟ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے، پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر وہ جلوہ فرما ہوئے اللہ تعالیٰ عرش پر، تمہارے لیے اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی سفارشی. افلا تتذکرون، کیا پھر بھی تم ہوش میں نہیں آؤ گے، نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ تمہارا خالق، مالک، رازق تو وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے، اور وہ عرش سے سارے کنٹرول، یعنی علم کے مطابق ہم سب اللہ کی نظر میں ہیں. لیکن ہم یہ بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہے، تو اپنی ذات سے حاضر ناظر نہیں ہے، بلکہ اپنے علم سے، اپنی نالج سے. اور اصل اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ عرش کے بھی بہت اوپر بلندی پر مستوی ہے. وہ کہاں پر ہے، کتنے میں ہے، کتنا، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن اس کا فیصلہ جب اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں، تو پھر انشاءاللہ اس دن کے لیے ہم لوگوں کو وہ، تو ہم کو اس میں اتنی وہ نہیں کیفیت میں، کیونکہ جو 73 فرقے بڑھ گئے نا، وہ ان ساری چیزوں میں بہک کر بٹک گئے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بعض لوگوں کا عقیدہ یہ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ عرش پر ایسے بیٹھے ہیں جیسے کہ انسان کرسی پر بیٹھتا ہے. تو مشابہت نہیں کرنا ہے، مثال نہیں دینا ہے کہ جیسے کہ کوئی انسان. دوسرے ہے یہ کہ نہیں اللہ تعالیٰ نور ہے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی بس ایسے ہی مثال دی گئی ہے. نہ وہ فرقہ جو ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے چہرے کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی پنڈلی کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کا، ہر چیز کا انکار کرتے ہیں. یہ سب نہیں ہے کچھ بھی، تو وہ بھی خارج ہے اسلام سے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم استوی علی العرش، تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے وہ خود موجود ہے عرش کے بہت ہی بلندی پر اوپر، اور اپنے علم سے ہم سب کے نالج میں، یعنی ہم سب کو گھیرے ہوئے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی مثال یا کسی سے ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہے نعوذ باللہ ویسا ہے، یہ ہے نہیں. ہم اپنی عقل کو سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، کہ مثلا ایک وہ ہے، ایک آفس میں ایک کیبن بنا دیا جاتا ہے جس میں ایک بڑا سا ٹی وی لگا دیا جاتا ہے، آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے. اور اس کی پوری آفس کی بلڈنگ میں CCTV کیمرے لگا دیے گئے. اب وہ ایک جگہ بیٹھ کر وہ کیا کر رہا ہے، وہ سارے CCTV کیمرے سے سب جگہ، پیسج میں کون آیا، لفٹ میں کون گیا، اوپر کے فلور پر کون ہے، ٹیرس پر کون ہے، اور
فلاں فلور پر کون ہے، وہ سارے چیزیں وہ فوٹیج میں وہ سب آتے جاتا ہے. لیکن یاد رکھو پھر بھی، کیونکہ آپ یہی بات دوسروں تک پہنچائیں گے کہ اچھا اللہ تعالیٰ ایسے ہیں، جیسے کہ آج CCTV کیمرہ ہے. اس سے یہ ہرگز نہیں کسی سے بیان کرنا، یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ کی مثال ہم نہیں دے سکتے. لوگ جو غلطی کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ہر جگہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، تو ہاں بالکل دیکھ رہے ہیں، لیکن علم کے ذریعے نالج میں ہے ہم. یہ نہیں کہ ہر بندے کے پاس اللہ تعالیٰ ایک ایک الگ الگ ہے، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ کیا ہے، عرش پر مستوی ہے. تو اس چیز کو کلیئر کریں اپنے دماغ میں، اور دوسرے جب اس چیز کے بارے میں بحث کریں تو ان کو بھی بتانا ہے. اور کیا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یدبر الامر من السماء الی الارض، تدبیر کرتے ہیں آسمان سے لے کر زمین تک کی. اور ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. اور پھر سارے کام کی رپورٹ اللہ کی طرف چڑھتی ہے، پہنچتی ہے، پہنچائی جاتی ہے. ہمارے اعمال ہیں، ہماری اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں، اور بہت سارے کام. اور کتنے دن میں پہنچتے ہیں اللہ کے وہاں؟ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ، اس دن جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے. مما تعدون، اس میں سے جو تم گنتے ہو، جو تم شمار کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے، تمام معاملات، انسانوں کے اعمال، سب کچھ اس کے پاس چڑھتے ہیں ان کے ہاں. تو سب کچھ ایک دن میں ہو جاتا ہے، یعنی روز کا روز جا رہا ہے. لیکن تمہاری گنتی کے مطابق وہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے وہاں کتنا ہے؟ 1000 سال کے برابر. یعنی فرشتوں کو جانے میں دیر نہیں لگتی آسمان تک چڑھنے میں، مگر تم اگر کوشش کرو تو شاید تم کو یہ کام کرنے میں 1000 سال لگ جائے. اول تو تم کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے کہ آسمان تک چڑھ سکو. خالی تم دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہم نے راکٹ چھوڑا، وہ چاند پر پہنچا، اور یہ ہوا وہ ہوا. تو یہاں آسمان کی بات ہو رہی ہے کہ آسمان تک اگر وہ اول تو کوئی کوشش ہی نہیں کرتا ہے کہ پہنچ ہی نہیں سکتا. لیکن چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر پہنچنے کی کوشش بھی کرو تو وہ کیا ہے کہ اس کو پورا کرنے میں اس کو 1000 سال لگ جائیں گے. اور ہمیں چند ایک باتیں اس کی عظمت کو ماننے کے لیے بتا دی گئی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی تو بہت ہی عظیم ہے. تو ایسی آیت کا صحیح معنی تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے جو ہمارے وہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے. دوسرا معنی اس آیت کا، آخرت کا دن. اور یہ دنوں کا اختلاف کیوں؟ اس لیے کہ زمین میں ایک دن 24 گھنٹے کا ہے. دوسرے پلینٹ پر فرق ہوتا ہے، دوسرے پلینٹ پر کچھ اور دن کا وہ ہے کہ کتنا گھنٹہ، کتنا منٹ، کتنا وہ. تو آسمان کا دن جو ہے وہ کیا ہے؟ 1000 سال کے برابر. اگر زمین سے کوئی تیز رفتار راکٹ یا کوئی فاسٹ ایروپلین بھی بھیجا جائے تو اس کو آسمان تک پہنچنے میں 1000 سال لگیں گے. تو کیا بھیجنے والا اس کے انتظار میں 1000 سال تک زندہ رہے گا؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اس چیز کا چیلنج بتا رہے ہیں. تو یدبر الامر، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے. عمل اپنے دیوان کی طرف چڑھائے جاتے ہیں جو پہلے آسمان پر ہے، اور زمین سے پہلے آسمان کی مسافت 500 سال کی ہے. پھر آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کی ہے. اسی لیے اس 1000 سال کی مسافت کو اللہ کے حکم سے فرشتہ پلک جھپکتے میں لے کر جاتے ہیں. 2 مرتبہ جاتے ہیں نا فرشتے، ایک فجر میں جاتے ہیں ہماری نمازوں کو لے کر، اور ایک عصر میں جاتے ہیں. تو دن میں 2 مرتبہ یہ چڑھتے ہیں. پھر اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کو اعمال لے کر فرشتے چڑھتے ہیں. اس کے علاوہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہمارے اعمال ہیں. ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ محتاج ہے کہ فرشتے آئیں اور بتائیں تو اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے. اللہ تعالیٰ کو تو ویسے بھی معلوم ہے. پلک جھپکتے تمہارے فرشتے آئیں گے، اور ان کو آنے میں دنیا کے تمہارے 1000 سال اور اللہ کے ایک دن کا وہ فرق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو اس سے پہلے ہی خبر ہے. اور
تمام کاموں کو، یدبر الامر من السماء الی الارض، سارے، اور یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یعنی ان کاموں کا انتظام حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو اپنے بندوں کے ہر چھوٹے بڑے اور اعلیٰ اور ادنا کام سے خبردار ہے، اور اسی کی طرف ان کے تمام عمل چڑھائے جاتے ہیں۔ وہ ایسے زبردست اور غالب ہے، اور اپنے کمال غلبہ اقتدار کے ساتھ ساتھ مہربان بھی ہے۔ تمام مخلوق اللہ کی تابع دار ہے، اللہ مسلمانوں پر بڑی مہربان ہے، اور اللہ ہی کی مہربانی عزت کے ساتھ ذلت کے ساتھ نہیں ہے، یعنی مہربانی کس کے ساتھ ہے؟ عزت کے ساتھ۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ ہے، وہی ہے جاننے والے ہر پوشیدہ اور حاضر کا، کسی اور کو نہیں پتا ہو، لیکن عزیز الرحیم یعنی بہت زبردست ہے، مگر ساتھ ہی بہت مہربان۔ اگر اللہ تعالیٰ رحیم و شفیق نہیں ہوتے تو ہم اس زمین پر یعنی چلنے پھرنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہاری پکڑ کرنے لگے تو زمین پر کوئی ایک جاندار بھی باقی نہ رہے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحم ہے کہ باوجود ہمارے گناہوں کے اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرتے جا رہے ہیں، اور آج ہم امن و امان کے ساتھ سکون سے زمین پر چل پاتے ہیں۔ دوسری چیز جو یہ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، تو غیب یاد رکھیں کہ ہمارے لیے ہے، یعنی ہمارے لیے چھپی ہوئی چیزیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز حاضر ہے، شہادہ ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم میں ہے۔ غیب کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہے۔ تو غیب کا جب بھی ورڈ آئے تو یہ نہیں سمجھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ غیب کو بھی جاننے والے ہیں، حاضر کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نظر میں ہر چیز حاضر ہے، ہر چیز شہادہ ہے، موجود ہے۔ ہمارے لیے بہت ساری چیزیں غیب ہے، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے غیب ہے، اور جنت جہنم بھی غیب ہے، تمام ملائکہ فرشتے اور تمام رسول سب غیب ہے۔ تو غیب ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز حاضر ہے اور ہر چیز شہادہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتنی ڈیٹیل میں ایک ایک چیز بتائی جا رہی ہے نا، سبحان اللہ، اگر غور و فکر کریں تو کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کتنے ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں کہ مشرکین مکہ کو کہ اپنے رب کو تو پہچانو کہ وہ رب کی ذات کتنی زبردست ہے، جس کے وہاں کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، تو سوچو کہ کیسی وہ، یعنی کسی کی تو زندگی بھی نہیں پہلے کے انبیاؤں کے علاوہ کسی کو 1000 سال میں، تو آج کے دن میں گویا وہ ایک دن رہے اللہ تعالیٰ کے آسمان کے دنوں کے مقابلے میں۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین، وہ ذات جس نے جو چیز بھی بنائی ہے بہت ہی اچھی بنائی، اور ابتدا ہوئی انسانی تخلیق کی مٹی سے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ جمعہ کے دن سے اللہ تعالیٰ نے شروعات کی، کس کی؟ آدم علیہ السلام کی۔ اب سمجھ میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شروعات کی چیزوں کے بنانے کی کب؟ جمعے کے دن سے۔ جمعہ کا دن یعنی سب سے پہلے کس کی تخلیق ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ جو بتا رہا ہے وہ شروعات ہے پیدائش کی، کس کی؟ انسان کی، یعنی آدم علیہ السلام کی۔ اور کس سے بنایا؟ من طین یعنی مٹی سے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر چلائی یعنی بنائی اس کی نسل۔ نسل کیا ہے؟ یعنی اگر کسی چیز کا کھینچنا، سل کہتے ہیں، سل کسی چیز کا کھینچنا، جیسے کوئی چیز ایک ہماری ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ ربر والی ہوتی ہے، یا وہ ایسی ہوتی ہے چوئنگم وغیرہ ہوتا ہے، تو کیسے دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ کر ہم لمبا کرتے ہیں نا، اس کو عربی میں سل کہتے ہیں۔ تو نسل یعنی ہم نے بنائی، نسل ہم نے چلائی، اور تو انسان کا خلاصہ تمام چیزوں سے کھینچ کر بنتا ہے، نچوڑ تو انسان جس نطفے سے بنتا ہے
تو اس ایک نطفے میں تمام اعضاء کا نچوڑ اس میں ہوتا ہے، اور بالکل حقیر پانی کے نچوڑ سے کیسی خوبصورت کاریگری اللہ کی طرف سے یہ اس چیز کی ہوئی ہے. یعنی اللہ ہی نے ہر چیز عمدہ، مضبوط اور کمال کے ساتھ بنائی. چونکہ اوپر کائنات کے بنانے کا بیان تھا، اسی لیے یہاں فرمایا کہ انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے کی گئی. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو، جو تمام انسانوں کے باپ ہیں، ان کو مٹی سے بنایا. اور نسل کا ایک تو معنی یہ ہے کہ مثلاً یہ کہ آدم علیہ السلام آئے، ان کے بعد بیٹے آئے، پھر ان کے بعد بیٹے آئے، پھر بیٹیاں آئیں، پھر شادیاں ہوئی، پھر ان کے ذریعے سے قیامت تک جو نسل چلے گی. دوسرا معنی کیا ہے کہ عام انسانوں کی پیدائش ایک بے وقت پانی کے خلاصے سے ہوئی، یعنی نطفے سے. تو یعنی اس کا سلسلہ جو جاری ہوا، جو مرد کی پشت سے اور عورت کی پسلیوں سے برآمد ہوتا ہے. یعنی وہ ایک نطفہ جو ہوتا ہے، اس سے جو کھینچ کے بنتا ہے پوری چیزیں، تو ایک انسان بن کے وہ نکلتا ہے ماں کے پیٹ سے. تو یہاں پر جو بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا زبردست ہر چیز کا یعنی وہ بتائے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ثم جعل نسلہ جی عورت کی اور یہ ہے نا سورۃ دہر جو ہم پڑھتے ہیں نا، ہم تاجم نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کی پشت سے یعنی پیٹھ سے اور عورت کی پسلی سے، سینے سے جو نکلتا ہے پانی، وہاں پر ڈیٹیل ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ دہر میں، کیونکہ وہاں پر یہ دونوں کے ملا کر جو وہ ہوتا ہے بچے کی پیدائش کا، اس کو امشاج کا ہے. امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے ان کو دو یعنی حقیر پانی سے پیدا کیا. تو جو نکلتا ہے سورہ طارق میں بھی ہے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب. صلب یعنی پیٹھ سے باپ کے اور ماں کے سینے سے جو نکلا، اس سے ہم نے بنایا. تو وہ ساری جگہ پر اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. یہاں پر یہ بتانے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نسل کو چلایا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر اسے ٹھیک ٹھاک کیا. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. یعنی اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل. اور اس سے پہلے کیا پھر برابر کیا، اس کو ٹھیک ٹھاک کیا. یہ نہیں کہ ایک آنکھ مثلاً بہت لمبا ہے، ایک بہت چھوٹا ہے، ایک انگلی کہیں جا رہی ہے، ایک کہیں بالکل درست، اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی. یعنی اللہ تعالیٰ ہی ماں کے پیٹ میں بچے کی نشوونما کرتے ہیں، اس کے اعضاء بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، درست کرتے ہیں، اس کے بعد اس میں روح پھونکتے ہیں. اور سارے کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے. اور اللہ ہی نے بنائے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل. قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر کرتے ہو. انسان اپنی حقیقت پر غور تو کرے کہ تم کیا تھے. اگر ہم دل کی دھڑکن پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو وہ بھی کافی نہیں ہوگا. یعنی صرف دل کی دھڑکن، یعنی اگر سرچ کیا جائے تو کتنی ہزار مرتبہ ایک سیکنڈ میں وہ دل دھڑکتا ہے. اس پر بھی ہم نہیں شکر ادا کر سکتے. کہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کان آنکھیں دی. شکر کرنا ہے تو یہ سوچو کہ وہ جو نہیں دیکھ سکتے، جو پیدائشی اندھے ہیں یا وہ آنکھیں کمزور ہو کر بالکل نابینا ہو چکے ہیں، اب ان سے پوچھو کہ دنیا کا رنگ کیا ہے. ایک ہے تو وہ بعد میں نابینا ہوا تو اس کو پھر بھی معلوم ہوگا جب اس نے دیکھا ہوگا کہ ریڈ کلر کیسا ہوتا ہے، یلو کیسا ہوتا ہے، وائٹ کیسا ہوتا ہے. لیکن ایک جو پیدائشی اندھا ہے، آپ اس کو بتائیں گے کہ یہ بٹر فلائی ہے، اس میں گرین کلر ہے، بلو کلر ہے، یلو کلر ہے، پنک ہے، پرپل ہے، تو وہ بولے گا یہ کیا ہوتا ہے. تو ہم کو
اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کہ آنکھیں دی جس سے ہم تمام رنگ دیکھ سکتے ہیں، تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں، کان دیا جس سے ہم سن سکتے ہیں، دل دیا جو ہمارے زندگی کا ایک وہ ہے ضامن ہے، یعنی یہ دل نہیں دھڑکے، دل جسم میں دل دھڑکا تو سمجھو زندگی آ گئی، وہی دھڑکن اگر روک لی جائے گی تو زندگی ختم. تو یہ ساری چیزیں نہیں شکر کرنے کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قلیلا ما تشکرون، کتنا تھوڑا، یعنی جو نعمتیں تم کو دی گئی ہے اس سے کتنا تھوڑا تم شکر کرتے ہو، کتنی، اس کا مطلب اپوزٹ کیا ہے کہ کتنی تم ناشکری کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر. وقالوا اذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، کیونکہ قبرستان میں دیکھا ہوگا ایک کے اوپر ایک مردے دفن ہے، پہلی قبریں مٹ چکی، پھر ایک اور بن گئی، اسی طرح سب سے پرانا تو بالکل ہی گم ہو چکا ہے. تو مشرکین مکہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ گم ہو جانے کے بعد نئی پیدائش ہو تمہاری. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے ہی منکر ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں. جب اللہ کی ملاقات کا ہی انکار کرتے ہیں، اللہ کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی خلقت اور اللہ کی پیدائش اور یہ ساری چیزوں کا کیسے اقرار کریں گے؟ اگر ان کو یقین ہو کہ رب بڑی قدرت والے ہیں، جس نے ایک بار پیدا کر دیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے دوبارہ پیدا کرنا، چونکہ ان کو اللہ کی ملاقات ہی کا یقین نہیں ہے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو ملنا محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے ملنا کیا ہے، محبوب ہے. مشرکین مکہ اس چیز کا انکار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کا ملاقات کا، مشرک زندگی بعد الموت کا کو بہت مشکل سمجھتے تھے کہ یہ کیسے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہمارے بدن گل سڑ کر مٹی میں مل کر مٹی بن جائیں گے اور ہمارا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کر دیے جائیں گے؟ یہ تو سراسر ناممکن ہے. اس لیے زندگی بعد الموت کچھ بھی نہیں ہے. دراصل ان نادانوں نے اپنی قدرت پر خالق کی قدرت کا قیاس کیا. نہیں جیسے آج ہم کوئی چیز ہماری گم ہو جائے، زمانہ ہو جائے، ہمارے باپ دادا کے زمانے میں تھی، اب ہم اس کو نہیں لا سکتے، تو کیا نعوذ باللہ تم نے اللہ تعالیٰ کو ایسا سمجھا ہوا ہے؟ تو اللہ کی قدرت کا ہی انکار کر رہے ہیں، یا اپنی قدرت کے جیسا سمجھ رہے ہو تم، جیسے تم ویسے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ. حالانکہ اللہ کی کسی کام کی اور کسی صفت کی نظیر و مثال ڈھونڈنا ہی غلط ہے. اللہ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے. جس قدرت نے انسان کو بلا کسی ماڈل کے، نئے نمونے کے عدم سے وجود بخشا، اور جس کے خالی حکم ہی سے چیزوں کا وجود ہوتا ہے، اس کی قدرت میں کیا کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے اس کی قدرت کے آگے زندگی بعد الموت بہت آسان ہے. خواہ تم کتنے ہی بے نام و نشان ہو جاؤ اور مٹی بن کر مختلف روپ اختیار کر لو. پھر فرمائے کہ بلکہ یہ قیامت کا اور حساب و کتاب کا ہی عقیدہ نہیں رکھتے کہ ان کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو انکار کرتے تھے لیکن اب ہم مان رہے ہیں. آگے ہے نا، آگے آئے تھے یہاں ہم نے دیکھ لیا، اب ہم یقین رکھتے مانتے ہیں، تو ان کا ایمان لانا اس دن کام نہیں آئے گا. تو آج تم اگر یہ ساری چیزیں سن کر ایمان لاتے ہو تو تمہارے لیے فائدہ مند ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں تمہارا یہ ساری چیزوں کا، کیونکہ یہ انکاری ہے اس چیز کے. قل یتوفاکم ملک الموت، کہہ دیجئے نہیں مانتے مت مانو، ایک دن موت کا فرشتہ آ کر تم کو پورا لے لے گا. پھر الذی وکل بکم، وہ جو تم پر ہی مقرر کیا گیا ہے، وہ تو ہر روز تمہارے پاس سے گزر کر جاتا ہے، اور جس کی اجل آ جاتی ہے اس کو لے کر بھی چلا جاتا ہے. ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم سب واپس پلٹائے جاؤ گے. اب یہ آیت جو ہے وہ بہت ڈیٹیل والی ہے کہ فرشتوں کی، وہ فرشتے جو موت کے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ملک الموت ایک معین فرشتہ ہے جو جانداروں کے ارواح قبض کرنے پر یعنی مقرر ہے. بعض آثار میں اس فرشتے کا نام اسرائیل آیا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام کے دیگر فرشتے معاون ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ آپ کے ماتحت فرشتے تمام جسم سے روح کھینچتے ہیں، کہ جب روح حلق تک آ جاتی ہے تو ملک الموت اسے لے لیتے ہیں. یعنی ایک پوری ٹیم ہے. ایک فرشتہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، جب ہم پڑھیں گے کہ وہ
جسم کے اندر ڈوب کر رگ رگ سے وہ کھینچتے ہیں. تو اور دوسری جگہ حدیث میں جیسے کہ ہم لوگوں نے عالم آخرت جب پڑھا تھا اس میں ڈیٹیل تھی کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے کیا ہے, پوری یہ ٹیم ہوتی ہے, وہ آ کر موت کے مرنے والے کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں. اچھا ابھی 1 منٹ باقی ہے اس کی سانس کا, اچھا ابھی 30 سیکنڈ باقی ہے, اچھا ابھی 2 سیکنڈ باقی ہے, چلو اب ختم, اب چلو اس کے جسم سے روح کو کھینچ کر نکالیں. اور جب وہ روح حلق تک آتی ہے تو مین جو فرشتہ ہے جو اسرائیل جن کا نام بتایا گیا, وہ پھر اس کو روح کو کھینچ لیتے ہیں, نکال لیتے ہیں اور انسان مر جاتا ہے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کے سر اپنے سرانے موت کا فرشتہ دیکھا, یعنی اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دکھانا چاہا وہ ہر چیز دکھائی, قبر کے بارے میں, قیامت کے بارے میں, ہر چیز. تو ایک مرتبہ ایک صحابی کے انصاری صحابی جو تھے مدینے کے, ان کے سرہانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, تو وہاں پر آپ نے موت کے فرشتے کو دیکھا. فرمایا یہ انصاری میرا رفیق ہے اور مومن ہے, یعنی یہ جو صحابی ہے میرا, یہ میرا رفیق ہے, یعنی میرا دوست بھی ہے اور یہ مومن بھی ہے, اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. فرشتے نے جواب دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیے اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں, میں تو ہر مومن کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں. دیکھیے میں بحر و بر میں ہر گھر میں روزانہ 5 بار جھانک کر آتا ہوں. سوچ لو ہمارے گھر میں 5 مرتبہ آ کر جاتے ہیں موت کے فرشتے, اور ہر گھر کے چھوٹوں اور بڑوں کو ہم اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں. فرشتے ہم کو بھی جانتے ہیں, ہمارے شوہر کو بھی جانتے ہیں, ہمارے بچوں کو بھی جانتے ہیں, ہمارے جتنے گھر میں رہنے والے ہر گھر میں. سوچو کتنی بڑی ٹیم ہوگی, کتنے گھر ہیں دنیا میں اور کتنے ایک ایک گھر میں لوگ ہیں, اور ہر ایک کو وہ جانتے بھی ہیں اور ہر گھر میں 5 مرتبہ جا کے وزٹ بھی کر کے آتے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں ایک مچھر کی روح قبض کرنا چاہوں تو میں قبض نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے قبض کرنے کا مجھے حکم نہیں مل جائے. تو یہاں اس سے یہ ایک چیز پتہ چلی کہ موت کے فرشتے ہیں جو روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. اور دوسری چیز یہاں پر دیکھتے ہیں ہم لوگ, قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں پر مختلف ذمہ داریاں عائد کی ہیں جو انہیں پوری کرتے رہتے ہیں. جیسے ہے نا, کچھ اعمال لے کر جانے والے فرشتے, کچھ ہماری نمازیں لے کر جانے والے فرشتے. تو اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام کا کام انبیاء کرام کو وہی پہنچانا تھا. بادلوں کو ہانکنے اور ان میں سے پانی برسانے کی ذمہ داری کون سے فرشتے پر ہے؟ راحت بتائیں. میکائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ حضرت السلام پر. میکائیل علیہ السلام. قیامت کے روز حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے. ایک بڑا فرشتہ پہاڑوں پر معمور ہے, اسی طرح ایک بڑے فرشتے کا کام جانداروں کے بدن سے روحیں قبض کر لینا ہے. یعنی زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں, چاہے وہ چرند ہے, پرند ہے, چاہے وہ انسان ہے, جن ہے, جو بھی ہے, ان سب کے اندر سے روح کو نکالنا. اسی کو موت کا فرشتہ کہتے ہیں. جیسے کہ آیت نمبر 11 میں بتایا سورہ سجدہ, قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. چند فرشتے ملک الموت کے جیسے بولتے ہیں نا معاون یعنی ہیلپر کے طور پر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے ہیں. قرآن میں اس کا بھی ذکر آیا ہے. کہاں پر آیا ہے؟ کہ سورہ انعام آیت نمبر 61, توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ہمارے فرشتے اسے فوت کرتے ہیں اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے. تو یہاں پر ایک فرشتہ نہیں بلکہ کیا کہا کہ رسولنا, ہمارے پیغمبر یعنی ہمارے فرشتے. پھر جیسے کہ حدیث میں ملک الموت کا ذکر آیا ہے کہ موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے سرانے بیٹھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی موت کا وقت مقرر رکھا ہے, اس میں ایک لمحے کی بھی کمی بیشی نہیں ہوتی. سورہ آل عمران آیت نمبر 145. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا.
اور کوئی جاندار اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا. اس نے موت کا وقت مقرر کیا ہے. یہ وقت تبھی مقرر کر دیا جاتا ہے جب انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. ماں کے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے پیٹ میں انسان کا مادہ تخلیق 40 روز تک جمع رہتا ہے. یعنی ابھی وہ مادہ جب بن رہا ہے اس کو کتنا دن ہوا؟ 40 دن. پھر وہ جونک کی صورت، پھر خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے اور 40 روز اسی حالت میں رہتا ہے. یعنی اب دوسرا اسٹیپ جو بڑھا آگے، اس کو بھی 40 دن لگے. پھر اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا بن کر وہ بھی 40 دن میں پریپئر ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے اور اسی کیفیت میں رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ، اب کتنا دن ہو گیا؟ 120 دن. 120 دن کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور اسے 4 باتوں کا حکم دے کر بھیجتے ہیں. اسے کہتے ہیں کہ لکھو. کیا لکھوں؟ لکھو کہ یہ کیسے کام کرے گا. نمبر 2، کتنا رزق پائے گا. نمبر 3، اسے موت کب آئے گی. اور نمبر 4، کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کے جو آیت ہے اس کی ڈیٹیل میں بتا دیا کہ فرشتے اس طرح سے آتے ہیں اور کیسے وہ روح قبض کرتے ہیں اور کیسے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے فرما بردار ہوتے ہیں. تو جیسے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم سب کو لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے، یعنی قیامت کے دن تم سب قبروں سے اٹھ کر حساب و کتاب اور جزا و اعمال کے لیے ہمارے پاس ہی آنے والے ہو. ہمارا فرشتہ ہی تم کو گہری نیند سلا جاتا ہے. پھر قیامت کے روز سور تم کو جگا دے گا اور تم سب اپنے عملوں کی جزا کے لیے ہماری عدالت میں آ کر کھڑے ہو جاؤ گے. اور جب کھڑے ہو جاؤ گے تو تمہارا کیا حال ہوگا، اب اس کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو، یعنی اس حال میں ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ رسوائی اور شرمندگی سے بچانا اس دن. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ. وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش کہ آپ دیکھ سکتے کہ جب مجرم سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے. کہاں کھڑے ہوں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے. یعنی کبھی کوئی، ہم لوگ کوئی کسی کا اخبار میں فوٹو دیکھتے ہیں یا کوئی نیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، جن کو پولیس وغیرہ پکڑ کر جب لے کر جاتی ہے تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں. آج تو بہت سے مجرموں کو نقاب ڈال دیا جاتا ہے چہرے پر کہ وہ پہچانے نہیں جائیں، لیکن قیامت کے دن نہ کوئی، جب بدن پہ کپڑے نہیں ہیں تو چہرے پہ کپڑے کہاں سے ہوں گے. قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ شرمندگی کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں. یعنی آج تو کہیں منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں ہے. اور یہ کیوں سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے مجرموں کی طرح؟ کہ انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی. قیامت کے دن مشرکوں کا جو حال ہوگا اس کا بیان ہے کہ جب وہ زندگی بعد الموت کا مشاہدہ کر لیں گے اور حق تعالی شانوں کے سامنے حقیق اور ذلیل اور شرم و پشیمانی سے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، تو اس وقت عرض کریں گے اے اللہ اب ہم آپ کی بات سنیں گے. کیا کہیں گے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، سب ہم کو پتا چل گیا. ہم جس کا انکار کر رہے تھے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اس کو بھی دیکھ لیا اور مان لیا. اب ہمیں واپس بھیج دیجیے کہ ہم جا کر کیا کریں؟ نعمل صالحا انا موقنون، اچھے عمل کریں گے، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں. ہم کو اب یقین، ہر بات کا سچ پتا چل گیا ہے. ایک چانس اور دے دیجیے. جیسے کہ مثال کے طور پر ایگزام کا ہال ہے اور پرچہ ہو گیا. اب جب وہ ٹیچر نے سارے پرچے ہاتھ سے لے لیے، لینے کے بعد اب وہ اپنا وہ دیکھتا ہے بک اپنی کھول کے کہ اچھا یہ سوال تو مجھے آتا تھا، میں نے کیوں نہیں کیا، اور یہ چیز تو مجھے پتا تھی پھر میں نے کیوں چھوڑ دیا، اس کو مس کیا. ٹیچر پلیز 1 منٹ کے لیے دیجیے، میں ایک کویشچن کا آنسر لکھ لیتا ہوں. تو کیا اس کو ٹیچر مہلت دے گی؟ یہ تو دنیا کا قانون ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قانون تو رحم کے مطابق بھی ہے اور سختی کے ساتھ بھی ہے.
تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کا کیا حال ہوگا کہ جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے کس قدر سننے والے اور کس قدر دیکھنے والے ہوں گے. جیسے دوسری جگہ آیت نمبر سورہ مریم آیت نمبر 38 میں کہ قیامت کے دن مشرکوں کا حال جو ہوگا اس کا بیان ہے کہ جب وہ زندگی بعد الموت کا مشاہدہ کریں گے اور حق تعالیٰ شانوں کے سامنے حقیر ذلیل اور شرم اور پشیمانی سے سر جھکائے کھڑے ہوں گے تو اس وقت عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم نے آپ کی باتیں سنیں گے اور آپ کے حکم کی اطاعت کریں گے. اور سورہ مریم آیت نمبر 38 میں جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے تو کس قدر سننے والے اور کس قدر دیکھنے والے ہوں گے. اسی طرح جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو خود اپنے آپ کو برا بھلا کہیں گے اور اپنے اوپر ہی جھنجلائیں گے. سورہ ملک میں لو کننا نسمع و نعقل، یہ کہیں گے اگر ہم رسولوں کی بات سنتے یا سمجھتے تو آج جہنم والوں میں نہیں ہوتے. مشرک بھی یہی کہیں گے اے ہمارے رب ہم دیکھ کر اور سن چکے، اب ہمیں دنیا میں بھیج دیجئے، ہم نیک عمل کریں گے. اب ہمیں یقین پکا ہو گیا ہے کہ آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ سے ملاقات برحق ہے. اللہ کے حکم میں یہ بات ہے کہ اگر انہیں پھر دنیا میں بھیج دیا جائے تو پھر بھی یہ پہلے کی طرح ہی کافر رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کے سوا کس کو پتا ہے کسی کی عادات کا، جو خالق اور مالک ہے وہ کیسے نہیں جانے سب کی عادتوں کو. تو یہ پھر بھی جائیں گے اور کافر کے کافر ہی رہیں گے اور جھٹلائیں گے اور اس کے رسولوں کی مخالفت کریں گے. جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 27 میں فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا، کاش تم دیکھتے جب یہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے ہائے ہماری شامت، کاش ہمیں لوٹا دیا جائے، ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور ایمان والے بن کر رہیں گے. ہرگز نہیں، یہ پھر دنیا میں جا کر وہی کریں گے جو پہلے کر چکے. اللہ تعالیٰ کو پہلے دوسری مانیں. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے. یعنی اگر حقیقت دکھا کر ہی لوگوں کو ہدایت دینا ہوتا تو دنیا میں ہی دکھا دیتے. لیکن ایمان تو یہی ہے نا کہ آنکھوں دیکھے بغیر پیغمبروں کی بات پر یقین کر لیا جائے. ولیکن حق القول منی، اور لیکن حق ہو گئی بات، سچ ہو گئی بات میری طرف سے. میں نے جو بات کہی تھی وہ پوری ہو گئی، اس بات کو آج بدلا نہیں جا سکتا. کون سی بات؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ ہم ضرور بھر دیں گے جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے. اللہ اپنی مہربانی سے ہمیں جہنم سے پناہ میں رکھے اور اللہ تعالی ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے. تو یہاں پر جو مراد ہے یہ کون سے لوگوں سے جہنم کو بھرا جائے گا؟ جنوں کی وہ بری جماعت جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والی تھی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والی تھی، اور انسانوں کی جماعت میں سے جو شرک پر مر گئے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ وہ جو کفر کی حالت میں تھے اور کفر پر ہی مر کر چلے گئے، یہ ان کے لیے وہ تیاری ہے کہ جہنم میں ان کو یعنی وہ کیا جائے گا اور ان سے جہنم کو بھرا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم حفظنا منہم. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کہا جائے گا ان سے؟ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پس چکھو عذاب کیونکہ تم بھولے رہے اپنے اس دن کی ملاقات میں. بے شک آج ہم بھی تم کو بھلا رہے ہیں، اب چکھو ہمیشگی کا عذاب بوجہ اس کے جو کچھ تم نے عمل کیے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈال کر بھول جائیں گے، نعوذ باللہ، یہ نقص کی چیز ہے بھول جانا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں نقص نہیں ہے. مثلاً یہ کہ بتانے کا مطلب ہے کہ اگنور کر دیا جائے گا، ڈالنے کے بعد ان کو جیسے اس طرح ڈال دیا جائے گا جیسے ان کو بھول گئے بالکل ڈال کر، کہ کوئی چانس ہی نہیں ان کے نکلنے کا. یعنی جہنمیوں نے انہیں ذلیل و خوار اور نادم و شرمسار کرنے کے لیے جھڑک کر کہا جائے گا قیامت کو جھٹلانے کی اور اسے ناممکن جاننے کی اور بھلا دینے کی وجہ سے آج عذاب کا مزہ چکھو. تم نے اس کے ساتھ ایک بھول جانے والے کا سا معاملہ کیا تھا، آج ہم بھی تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے. کیونکہ اللہ نہ تو کسی چیز کو بھولتے ہیں اور نہ کوئی چیز اللہ سے غائب ہے، بلکہ یہ تو محض بدلے کے طور پر کہ جس طرح تم مجھے بھولے ہوئے تھے دنیا میں، آج میں تم کو بھلا دوں گا.
جیسے دوسری جگہ سورہ جاسیہ آیت نمبر 34 میں آئے گا وقیل الیوم ننساکم، کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں جیسے تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ پھر فرمایا کہ کفر و تکذیب کی وجہ سے اب دائمی عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ اور سورہ نبا آیت نمبر 24 سے 30 میں لا یذوقون فیہا بردا و شرابا، جہنم میں نہ تو ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ مشروب کا بجوز کھولتے ہوئے پانی کے اور پیپ کے جو پورا پورا بدلہ ہوگا، کیونکہ انہیں حساب پر یقین نہیں تھا اور ہماری آیتوں کو خوب جھٹلایا کرتے تھے۔ ہم نے ہر بات ایک کتاب میں لکھ رکھی ہے، اب عذاب کا مزہ چکھتے رہو، ہم تم پر عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ عذاب دیا گیا پھر تھوڑا سانس لینے کی مہلت مل جائے پھر اس کے بعد، بلکہ عذاب پر عذاب، کیونکہ جہنم میں ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کی بھی مہلت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کے اسی لیے نا کہ جہنم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے مجھ سے پناہ مانگ لی 3 مرتبہ، میں اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے پناہ دے دیجئے، یعنی اس کو بچا لیجئے مجھ سے۔ اور جنت کہتی ہے کہ جس نے میرا 3 مرتبہ سوال کیا دن بھر میں، کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا میرے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ مجھے واجب کر دیجئے اس کے لیے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے روزانہ اپنی دعاؤں میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعتق رقابنا من النار، یا وقنا عذاب النار، یہ ساری چیزیں ہم کو، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم ادخلنا جنت بغیر حساب، یہ ساری دعائیں ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے کہ یہ جہنم اور یہ جنت ہمارے حق میں گواہ بنے انشاءاللہ۔ پھر آگے سجدے کی آیت ہے، کلاس کے بعد ایک مرتبہ سجدہ تلاوت کر لینا۔ انما یؤمنوا بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ اور جس دن یہ سے کہا جائے گا، یعنی قرآن تصدیق کرتا ہے کس چیز کی، کہ بے شک ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر وہ لوگ جب وہ ان آیات کے ذریعے نصیحت کیے جاتے ہیں، یعنی جب حق ان کے سامنے آتا ہے تو فوراً مان جاتے ہیں، اس کو پہچان کر اس کو لے لیتے ہیں۔ خروا سجدن، گر پڑتے ہیں سجدے میں، یعنی سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، سارا تکبر ان کا ٹوٹ جاتا ہے، خواہ ان کی اپنی ذات، سوچ، خیال، عقائد کی نفی ہی کیوں نہ ہوتی ہے۔ یعنی بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو ہماری عقل میں نہیں آتی، یا جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یا ہمارا جو نفس نہیں چاہتا، لیکن ایمان والوں کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ اس پر بھی جھک جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی عظمت کو وہ جانتے ہیں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کی طرف سے۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یعنی پہلا کام سر کو جھکا دیتے ہیں، دوسرا کام اپنے رب کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی تکبر نہیں کرتے، کیونکہ عبادت سے تکبر جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ یعنی عبادت بھی کر رہا ہے انسان، ساتھ تکبر کرتا ہے تو یہ اس کے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہاں سجدے اور تسبیح کا ذکر یعنی اکٹھا آیا ہے، کیونکہ حدیث سے جو ہم کو سجدے اور رکوع کی دعا ملتی ہے وہ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی۔ سجدے کی تسبیح اس کے علاوہ بھی ہے، جیسے سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ ساری تسبیحات ہیں۔ یعنی ہماری آیتوں کی ایسے لوگ تصدیق کرتے ہیں کہ جب انہیں ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں اور انہیں سنتے ہیں اور ان پر قول و فعل سے عمل بھی کرتے ہیں اور اپنے رب کی عظمت و پاکی بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ہدایت بخشی، اور ان کی پیروی سے اور ان کے آگے سر تسلیم خم کرنے سے آر نہیں کرتے، جیسے کہ جاہل و بدکردار کافر مغرور ان سے آر کرتے ہیں، جیسے کہ سورہ مومن آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یستکبرون، جو لوگ میری عبادت سے غرور کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تو تکبر اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ متکبر شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جہنم میں یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بالکل
پسند نہیں ہے، کیونکہ اسی رب نے جو لائق بھی ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرنے کے لائق بھی ہے، اور پسند بھی کرتے ہیں کہ یہ کبریائی بیان کی جائے تو کس کی؟ صرف ایک اللہ کی، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ایک تو کوالٹی ایمان والوں کی یہ بتائی گئی کہ ایمان والے کیا ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو سن کر ایک تو پریکٹیکلی سجدے میں چلے جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا وہاں پر اپنی مرضی نہیں چلاتے، اچھا ٹھیک ہے میں سوچوں گی، پھر میں کسی سے پوچھوں گی، پھر مجھے یقین آئے گا تو پھر میں اس پر عمل کروں گی، نہیں، اللہ کا حکم ہے، میرے نبی نے فرمایا سر تسلیم خم مجھے ماننا ہے کسی بھی حال میں، مجھے پھر وہاں پر اپنی ذات کو بیچ میں نہیں لانا ہے۔ تو یہ ایمان والے وہاں پر نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ جھک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے۔ تو پہلی فرسٹ کوالٹی ایمان والوں کی، حالانکہ بہت ساری ایمان والوں کی کوالٹی افلا المومنون اور الف لام میم میں بھی پڑھ چکے مفلحون کے بارے میں، تو الگ الگ جگہ الگ الگ کوالٹی۔ تو یہاں پر جو سورہ سجدہ میں ایمان والوں کی پہلی کوالٹی کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جب غور و فکر کرتے ہیں تو اپنے سر کو تسلیم خم کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے وہ تکبر کے نہیں کرتے ہیں اور اپنی نفس کو بڑا نہیں مانتے۔ اور کیا سیکنڈ کوالٹی؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یعنی یہ تہجد کا بیان ہے کہ اپنے گرم گرم بستر چھوڑ کے، یعنی سخت سردی کے دن میں ہیٹر میں لیٹے ہوئے، جیسے جن کنٹری میں اس وقت 7 ڈگری اور -7 ڈگری اور یہ سب چل رہا ہے، تو وہاں پر بھی کیا ہے؟ گرم گرم بستر چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں اور خواب شیرین ترک کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اچھی امیدیں رکھتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، اس کے عذاب سے لرزتے رہتے ہیں اور اس کے جلیل الشان ثواب کی امید و منتظر رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی دونوں طرح کی عبادتیں انجام دیتے ہیں، لازمی بھی اور متعدی بھی۔ لازمی یعنی جو ان پر لازم کر دی گئی ہے، فرض کر دی گئی ہے، جیسے کہ روزہ ہے، فرض نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، یہ ساری سے۔ اور متعدی یعنی جو ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو اس کا بینیفٹ تم کو یہ ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے سردار ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں ہم میں اللہ کے رسول موجود ہیں جو اللہ کی کتاب ہمیں صبح صادق کے وقت پڑھ کر سناتے ہیں، آپ نے تاریکی کے بعد ہمیں روشنی دکھائی، ہمیں یقین ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا ضرور ہو کر رہے گا۔ آپ اپنے بستر سے علیحدہ ہو کر رات گزار دیتے تھے جب مشرکوں کو بستروں سے اٹھنا مشکل ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دو شخصوں سے بہت خوش ہوتے ہیں، ایک تو اس سے جو اپنے بستر سے عزیزوں بچوں کے درمیان سے اٹھ کر میرے انعام کا امیدوار بن کر اور میرے عذاب سے ڈر کر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک اس سے جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا ہے، اتفاق سے شکست کے سے آثار نظر آنے لگتے ہیں، اسے بھاگنے کا عذاب بھی معلوم ہے اور میدان میں ڈٹے رہنے کا ثواب بھی، پس وہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر ثواب کی امید پر میدان میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے۔ حق تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے فرشتوں ذرا میرے اس بندے کو تو دیکھو جو میرے عذاب سے ڈر کر اور ثواب کی امید پر اپنی جان تک قربان کر بیٹھا۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں تبوک کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک مرتبہ چلتے چلتے ایک دن میں نے آپ کے پاس آ کر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ فرمایا تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، یہ بات اس کے لیے آسان ہے جس پر اللہ آسان فرما دے۔ خالص ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ نکالتے رہو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا کیا میں تم کو بھلائی کے دروازے نہ بتا دوں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو مٹاتا ہے، اور آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا بھی بھلائی کا دروازہ ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، پھر فرمایا کیا میں تم کو ان کاموں کا سرا، ان کا سطور اور ان کے کوہان کی بلندی نہ بتاؤں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ فرمایا تمام کاموں کا سر اسلام ہے، ان کا ستون نماز ہے، ان کے کوہان کی بلندی اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تم کو ان تمام کاموں کی جڑ نہ بتا دوں؟
میں نے کہا ضرور بتائیے. آپ نے اپنی زبان پکڑ کر کہا اسے روک کر رکھنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا اللہ کے رسول کیا باتوں کی بھی پکڑ ہوگی؟ فرمایا معاذ تم کو تمہاری ماں گم کرے، لوگوں کو اوندھے منہ ان کی زبان کی کھیتیاں ہی جہنم میں جھونکیں گی. فرمایا جب حق تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں اگلوں اور پچھلوں کو جمع فرمائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا بلند آواز سے اعلان کرے گا جس کو تمام کھڑے ہوئے لوگ سن لیں گے. آج بہت جلدی موقف والے جان لیں گے اللہ کے نزدیک کون عزت والا ہے. پھر دوبارہ اعلان کیا جائے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو اللہ کی عبادت کے لیے اپنے نرم و گرم بستر چھوڑ دیا کرتے تھے. چنانچہ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے مگر بہت تھوڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تھوڑوں میں سے بنا دیا رہا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوتی تھی کہ کیسی وہ کہ ساری رات، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ سورہ بقرہ شروع کرتے تھے وہ ختم کرتے تھے. جیسے ایک صحابی ہے کہ ایک دن مجھے شوق ہوا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کون سے صحابی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے، تو انہوں نے کہا کہ آج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھوں گا، اور اللہ علم عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے یا پھر کوئی امہات المومنین میں سے کسی کے بھانجے. تو آج خالہ جان کے ماں میں ٹھہروں گا اور ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز شروع کی. تو سورہ بقرہ تو انہوں نے سوچا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ نماز یعنی آیت یہ رکوع یہ رکعت مکمل کر لیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے. آپ نے آل عمران شروع کر دی، وہ ختم ہوئی، سورہ نساء شروع کر دی. تو کہتے کہ میں تو تھک کے بیٹھ گیا کہ ایسا لگا جیسے میرے پیر میں جان ہی نہیں. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایسے وہ کہ ورم آ جاتے تھے کہ میں کہتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، پھر آپ اتنے کیوں اللہ تعالیٰ کے یعنی ایسی سختی سے کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا میں ما کان عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ تو اللہ کے شکر میں یہ محنتیں کرتا ہوں. اور آج اللہ تعالیٰ کے کتنا فضل و کرم ہم پر ہے، کتنی ساری شکر کی چیزیں ہیں، کتنا سارا ہمارے پاس وہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یعنی اللہ نے بہشتوں میں آگے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وہ یہ لوگ ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے مداجی یدون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی صدقہ کرتے ہیں. مال کا خرچ کرنا دوسرا علاج، کسی بھی چیز کی گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو، فوراً کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں نکال دینا چاہیے. یہ بلاؤں کو ٹالنے والا اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والا عمل ہے. خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، لیکن کچھ نہ کچھ نکالتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ آنے والی مصیبت، تکلیف، پریشانی، بلا، یہ ساری چیزوں کو ٹالنے والی وہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں خوف سے اور امید کے ساتھ. خوف یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا ہماری عبادت قبول ہوگی یا نہیں، یا پھر یہ جو کچھ ہم نے کمائی کی اللہ کی رضا کے لیے کوئی ایسا کام تو نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. یہ بھی خوف ہوتا ہے. پتہ مانگو اور امید بھی اللہ سے رکھتے ہیں کہ نہیں، ہمارا رب جو ہے یقیناً ہم کو ضائع نہیں کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ضرور اس چیز سے یعنی اس کا ضرور پورا بدلہ دیں گے. اللہ تعالیٰ یہ جو اچھے لوگوں کی اس سے پہلے جو ہم نے فاسقوں فاجروں کی کوالٹی پڑھی، اللہ جو اللہ نے ان میں سے نہ بنائے، اور ہم نے جو نیکوکاروں کی کوالٹی پڑھی ہے کہ وہ اپنے بستروں سے الگ ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور امید اور خوف سے اپنے رب کو پکارتے ہیں. تہجد کی جو ڈیٹیل ہے وہ اتنی طویل ہے کہ پورا ایک لیکچر چاہیے 2 گھنٹے کا یا اس سے بھی زیادہ خالی تہجد کے بارے میں. تہجد کی فضیلت کیا ہے، تہجد کیسی نماز ہے. سب سے بڑی چیز خالی ہم یہ سوچتے ہیں کہ عام نمازوں کے لیے تو مؤذن پکارتا ہے، لیکن تہجد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اٹھاتے ہیں، خود جگاتے ہیں، جس کے دل میں تڑپ دیتے ہیں اور خود اس کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو. اور یہ ایسی وہ ہے کہ اپنے رب سے بات منوانے والی نماز ہے. لہٰذا اس کی پابندی چاہے کہ تھوڑا
فإن خیر العمل ادومہ وإن قل، چاہے کہ تھوڑا تھوڑا، یعنی اگر آپ نہیں کر سکتے 2 رکعت تو ایٹ لیسٹ اٹھ کر پڑھ لیجیے فجر کی نماز سے پہلے، اللہ توفیق دے تو 4 رکعت پڑھ لیجیے، 6 پڑھ لیجیے، کم از کم 8 پڑھ لیجیے، لیکن کچھ تو کیا جائے، بالکل نہ کرنے سے تو بہتر ہے کہ 2 بھی کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ وہ 2 پر بھی راضی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اتنی ڈیٹیل والی یہ آیتیں تھی اور اتنا سب تھا کہ صرف ہم آیت نمبر 15 تک کر سکتے. اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ آگے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس سے مزید آیتوں کو پڑھیں، سمجھیں اور جانیں، اور اس پر ہم کو عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. ہم کو ایسے تمام اعمال سے بچائے جس کی وجہ سے اللہ کے وہاں پکڑ ہو سکتی ہے، اور ہم کو وہ سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جس سے ہم کو نجات کا سبب بن جائے. ہمارے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم کو ہمارے جسموں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچانے کا سبب بنا دے اور جنت میں داخل ہونے کا سبب بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.